آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم یونا کی کہانی میں سے سیکھیں گے۔ جیسے پہلی ہی آیت میں لکھا ہے، خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا۔ تو یونا کا جو باپ ہے اس کا نام ہے امتی، اور اگر دوسری سلاطین اور اس کا باب 14 آیت 25 پڑھیں تو وہاں پر اس کا ذکر آتا ہے، اور اس کا تعلق جات حفر سے ہے، اور جو پرانے نقشہ جات ہیں ان میں ہم اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس علاقے کو یہ گلیل کی جھیل کے جنوب مغربی سمت میں یہ علاقہ پایا جاتا ہے۔ تو خدا نے یونا کو کہا کہ تو نینوا کے شہر کو جا اور وہاں پر جا کے منادی کر کے وہ توبہ کریں، اور لیکن وہ خدا کے حضور سے بھاگا، اس نے نافرمانی کی، اور لکھا ہے کہ وہ یافا میں گیا، اور یافا سے وہ ترسیس کو جو جانے والا جہاز تھا اس میں سوار ہوا، اور وہ ترسیس کو جا رہا تھا۔ اس نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو جب وہ اس جہاز میں سوار ہو گیا تو لکھا ہے کہ سمندر میں طوفان آ گیا، اور لوگوں کے پاس جو اجناس چیزیں تھیں وہ انہوں نے سمندر میں پھینکنا شروع کر دیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم بچ جائیں، لیکن جو طوفان تھا وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اور جب انہوں نے یونا کو دیکھا تو یونا سو رہا تھا۔ انہوں نے یونا کو اٹھایا، جگایا کہ تو بھی اپنے خدا کو یاد کر، اور تجھے یہ نہیں پتا کہ سمندر میں طوفان آیا ہوا ہے۔ اس نے بھی خدا کو یاد کیا ہوگا، اور جب انہوں نے سب کچھ کوشش کرنے کے باوجود، سب چیزیں پھینکنے کے باوجود کوئی بہتری نہ آ سکی، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم قرعہ ڈالتے ہیں اور قرعہ دیکھتے ہیں کس کے نام کا نکلتا ہے، اور قرعہ نکلا یونا کے نام کا۔ تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تیری قوم کیا ہے، تیرا وطن کون سا ہے، اور تو کس معبود کو، خدا کو ماننے والا ہے؟ تو اس نے بتایا میں عبرانی ہوں، اور میں خدا آسمان و زمین، بحر و بر کے خالق کا ماننے والا ہوں۔ جب اس نے بتایا تو وہ ڈرے، اور انہیں یاد آیا کیونکہ یونا نے بیٹھنے سے پہلے ہی انہیں بتایا تھا کہ خدا نے مجھے ایسے ایسے کہا کہ تو نینوا کو جا، لیکن میں نینوا کو نہیں گیا، بلکہ میں ترسیس کو، جو اس کے مخالف سمت میں ہے، جو نینوا کا شہر تھا، یہ ملک کنعان کی شمالی سمت، شمال مشرقی سمت میں تھا، اور جو ترسیس ہے یہ جنوب مغربی سمت میں ہے، اور اسی کیا کہتے ہیں، بڑا دریا، بڑا سمندر یا بحر روم میں سے وہ ہوتے ہوئے ترسیس کی طرف جا رہا تھا، جس میں یہ طوفان آ گیا۔ اور اس نے کہا کہ اگر تم مجھے اس میں پھینک دو گے تو تم بچ جاؤ گے۔ اور انہوں نے کوشش کی کہ ہم اسے نہ پھینکیں، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ہم کنارے پر چلے جائیں، لیکن جو طوفان تھا پہلے سے بھی معجزاً ہوتا جاتا تھا، تیز ہوتا جاتا تھا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ آئے خدا کہ اس کا خون ہم پہ نہ آئے، اس لیے وہ اسے پھینکنا نہیں چاہتے۔ اور خدا نے پہلے سے ہی ایک مچھلی کو مقرر کر رکھا تھا جس نے یونا کو اپنے اندر نگل لیا، اور پھر یونا اس کے پیٹ میں 3 دن تک رہا، اور اس نے تیسرا جو باب ہے اس میں اس نے دعا کی
کہ اے خدا تو مجھے بخش دے، تو مجھے معاف کر دے اور میں تیری ہیکل میں جاؤں گا. مجھے اندھیرے نے، پانی نے اور جو پانی کی نباتات ہیں، درخت ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، انہوں نے گھیر رکھا ہے، اور تو مجھے رہائی دے. میں تیری ہیکل میں جاؤں گا، قربانی گزرانوں گا اور کہ تیرا حکم مانوں گا. اور پھر جب اس نے توبہ کی تو پھر اگلے باب میں ہے کہ خدا نے اسے حکم دیا اسی مچھلی کو، اور اس نے اسے خشکی پر اگل دیا. جیسے اس نے اسے نکلا اسی طرح. اور پھر خدا کا کلام یونا پر دوسری بار نازل ہوتا ہے، اور پھر وہ نینوا کے شہر کو جاتا ہے، اور لکھا ہے کہ اس کی مسافت 3 دن کی تھی، اور یونا نے ایک ہی دن میں منادی کی کہ اب منادی بھی اسے 3 دن کرتے رہنا چاہیے تھا، جبکہ اس نے ایک ہی دن منادی کی ہے. منادی بھی اس نے کہہ لیں کہ جس طرح کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کی. اس نے کہا کہ نینوا 40 روز کے بعد برباد ہو جائے گا، اور یہ بھی کہا ہوگا کہ وہ اپنے لوگوں اپنے برے کاموں سے باز آئیں، کیونکہ یہ شروع میں ہی ہے کہ ان کی شرارت، ان کے برے کام، ظلم جن کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ اس ظلم سے، اس ناانصافی سے، وہ برے کاموں سے وہ باز آتے ہیں. اور انہوں نے روزہ رکھا، اور بادشاہ سے لے کر غلام تک، بڑے سے لے کر چھوٹے تک سب نے روزہ رکھا، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی انہوں نے فاقے میں، روزے کی حالت میں رہنے دیا. اور جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ خاک پر بیٹھے ہیں، اور تو انہوں نے دل سے توبہ کیا، تو خدا نے انہیں معاف کر دیا. جبکہ پھر یونا کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو رحیم باپ ہے، تو رحم کرنے والا خدا ہے، تو شفقت میں غنی ہے اور قہر نازل کرنے سے باز رہتا ہے. تو اسی لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ان کے پاس جائے اور وہ توبہ کرے اور غیر قوم کے لوگ بچ جائیں. جبکہ خدا اسے پھر ایک بیل کے ذریعے سکھاتا ہے، کیونکہ وہ انتظار کرتا ہے کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد ہو جائے گا. اور اس نے ایک چھپر بنایا، اس کے سائے میں بیٹھ رہا، اور خدا نے اس کے سایہ کے لیے، اس کے سائے کے لیے ایک بیل اگائی، اور جس سے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، کیونکہ درخت سبزہ ہو اور پتے ہوں تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. وہ بڑا خوش ہوا. اگلی ہی رات خدا نے کیڑے کو بھیجا، وہ اس کی جڑ کو کاٹ دیتا اور وہ بیل سوکھ جاتی ہے، جس وجہ سے یونا بہت ناراض ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے اس زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے. خدا نے اسے سکھایا، اس کدو کی بیل کے لیے تو نے نہ محنت کی، نہ اسے پانی دیا، نہ تو نے اسے اگایا، تو اس کے لیے اتنا فکر مند ہے، اور تو کڑتا ہے جس کے لیے تو نے کچھ نہیں کیا. اور کیا اتنے بڑے شہر کی مجھے فکر نہیں جنہوں نے توبہ کی، اور جس میں اتنے زیادہ بچے ہیں، 1,20,000 سے زائد ایسے ہیں جو اپنے دائیں بائیں میں تمیز نہیں کرتے، کہ وہ بچے ہیں، شیرخوار ہیں، انہیں نہیں پتا دھوپ چھاؤں کا. اور بڑے، جوان، بزرگ اسی نسبت سے مویشی بھی ہیں، وہ کس قدر زیادہ ہیں. تو مجھے ان کی فکر نہیں جنہوں نے دل سے توبہ کی. خدا اسے اس بیل کے ذریعے سے سکھاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ نافرمانی کی یونا نے، جس کی خدا نے اسے سزا دی. اور یہ بھی واقعہ اسی سمندر کا ہے جسے میڈیٹرینین سی، بڑا سمندر یا
بحیرہ روم کہتے ہیں، بحیرہ روم، جس میں کہہ لیں کہ چند دن پہلے ایک کشتی ڈوب گئی اور جس کی خبر پوری دنیا میں گردش کر رہی ہے، جو حقیقت میں بہت بڑا افسوس کن واقعہ ہے، جس میں سب سے زیادہ پاکستانی ہیں۔ اور اس کہانی میں سے اس کے ساتھ بیان کرنے کا یہ ہے مقصد کہ یہ واقعہ بھی اسی سمندر کا ہے، اور لیکن اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی کرنی سے، مہربانی سے وہ سارے جہاز والے بچ جاتے ہیں۔ لیکن جو چند دن پہلے واقعہ سانحہ پیش آیا کہ اس میں تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 750 کے قریب لوگ تھے جو یونان سے اٹلی کی طرف جا رہے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا جہاز راستے میں خراب ہو گیا، جس وجہ سے وہ کنارے پر نہ پہنچ پائے اور ان کا جہاز یا کشتی ڈوب گئی، اور بہت کم لوگ ہیں جو بچے ہیں۔ تو یہ کہ جو میں نے پہلی ویڈیو دیکھی اس میں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے، پہلی ویڈیو میں، کہ ایک کشتی ہے جو اس بڑی کشتی کے قریب ہے جو الٹ گئی ہے، اور اس سے ایک رسی بھی جڑی ہوئی ہے جو اس چھوٹی کشتی کے ساتھ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آیا یہ کشتی، جب وہ بڑی کشتی جس میں سب مسافر سوار تھے، یہ اسی وقت اس کے آگے یا پیچھے چلی، یا یہ اس کی رہنمائی کے لیے تھی، اس کی محافظت کے لیے تھی، یا یہ اٹلی والی طرف سے آئی؟ اس بات کا بھی پتہ ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ دائیں بائیں کہیں سے بھی آئی ہے تو انہیں ان کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ اگر وہ آئی ہے تو وہ خبر دے سکتے تھے، کیونکہ وہ تو ٹھیک ہے، اور وہ کیونکہ آج کل کا جو دور ہے وہ بہت ترقی یافتہ دور ہے، اور ریڈار سسٹم کے ذریعے سمندری حالات کا بھی، کوئی چیز کہاں ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، سب چیزوں کا حساب اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور پہلے تو مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن بعد میں نے جانا کہ یہ جو سفر ہے یہ 800 کچھ یا 850 کلومیٹر کا سفر ہے۔ سفر بھی اتنا کوئی دور نہیں ہے، کہہ لیں کہ جی کوئی ہزاروں میل لمبا سفر ہے، نہیں، اتنا لمبا سفر بھی نہیں ہے۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ سب سے زیادہ پاکستانی ہیں کہ جب کوئی غیر قانونی طور پر جاتا ہے، کہہ لیں کہ چوری دھوکے سے، تو جب مختلف جگہ پر لوگ پکڑے جاتے ہیں، ایران سے ایجنٹوں کے ذریعے سے، یا اس کے بعد ترکی پہنچتے ہیں، ترکی سے یونان، اور جہاں جہاں پر بھی لوگ جاتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کتنے پیسے دینے پڑیں گے، یہاں پر کتنے پیسے دینے پڑیں گے، یعنی ڈالر یا یورو دینے پڑیں گے، اور تقریباً یہ 10 لاکھ یا 10 لاکھ سے بھی زیادہ رقم لگ جاتی ہے، کم از کم 10۔ تو یہ کہ ان سب لوگوں نے حساب لگائے کہ 10 لاکھ ہی دیا ہو تو یہ کتنی بڑی رقم بن جاتی ہے جو سب نے دی ہے، اور بے شرح لوگوں کے بھی اصول ہوتے ہیں۔ اگر وہ غیر قانونی طور پر جا رہے ہیں لیکن پیسے تو وہ اصل دے رہے ہیں، پیسے تو وہ اس بات کے دے رہے ہیں کہ انہیں پار پہنچایا جائے گا، اتنی بڑی جو رقم دی جاتی ہے وہ اسی غرض سے دی جاتی ہے، جبکہ انہیں بیچ میں جا کے چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ افسوس والی بات ہے، اور یہ
صاف ظاہر ہے کہ یہ پسماندہ ملک کے لوگ ہیں، اور اکثر تھے بھی، دوسرے بھی جو تھے بنگلہ دیش کے انڈین لوگ یا ہمارے ملک کے یا اس جیسے اور ممالک کے لوگ پسماندہ کہ کوئی پوچھنے والا نہیں کہ ان کے ساتھ جو بھی کر لیا جائے. تو ہمیں اس واقعہ سے سیکھنا یہ ہے کہ ایک تو جب ہم جاتے ہیں مختلف ایجنٹوں سے ملنا پڑتا ہے، مختلف ممالک کی پولیس سے واسطہ پڑتا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا وقار گر جاتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے، یہ پتہ نہیں کس قدر ادھر غربت پائی جاتی ہے، یہ اپنے ملک سے کیوں بھاگتے ہیں، کیوں تنگ ہیں، اور یہ سب کچھ لوگ سوچتے ہوں گے. اور پھر یہ کہ انہوں نے انہیں روپیہ پیسہ بھی دیا، اور آخر میں ان کے ساتھ یہ کہ ان کی جان بھی لے لی گئی. میں یہ سوچتا ہوں کیونکہ یہ اتنا بڑا جہاز ہے جو غیر قانونی طور پر جا رہا ہے، اگر کوئی 2-4 لوگ ہوں کسی جگہ چھپائے ہوں، جہاز ہی کہہ لیں، اس میں چھپائے ہوں، تو ادھر جا کر کسی طرح سے انہیں کسی سائڈ پہ لگایا جا سکتا ہے یا جائے تو کوشش کی جا سکتی ہے. لیکن یہ اگلے ملک کی حکومت اٹلی کی مرضی ہے کہ وہ انہیں اپنے ملک پر پاؤں رکھنے دیں یا نہ رکھنے دیں، کیونکہ یہ سب کچھ رڈار میں آ جاتا ہے. تو انہیں جو انہوں نے ایجنٹوں کے تھرو ہی لوگ جاتے ہیں، لیکن انہیں یہ جو ڈیل ہے جن کی معرفت وہ جا رہے تھے، چاہے انہیں نقصان بھی اٹھانا پڑتا تو جانی نقصان نہیں ہونے دینا چاہیے تھا. تو اس واقعہ میں سے یہ ہم سیکھتے ہیں کہ ایک تو ہمیں غیر قانونی طریقے سے اب عہد کرنا ہے کہ ہم نے جانا نہیں، اور دوسرا وقار بھی ہمارا گرتا ہے، اور پھر روپیہ پیسہ بھی جاتا ہے. اور جو اس حادثے کا شکار ہو گئے ان کے والدین، بہن بھائی، ہو سکتا ہے بعض کی شادی بھی ہوئی ہو، بیوی بچے، کس قدر وہ افسوس میں ہوں گے. کیونکہ اگر آنکھوں کے سامنے ہمارے ملک میں کوئی حادثہ پیش آ جائے، اس کی لاش کو لیا جائے گا، اسے کفنایا جائے گا، اپنی آنکھوں کے سامنے اسے سپرد خاک کیا جائے گا، یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن جو اس طرح دور پردیس میں ہوتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، ڈوب گئے، ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے. تو ویسے اگر ہم لوکا 13 باب میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع کہتا ہے کہ جیسے شلوگ کا برج ان 18 آدمیوں پر گر گیا اور وہ مارے گئے، تمہاری دانست میں کیا وہ یروشلم کے دوسرے لوگوں کی نسبت برے تھے؟ نہیں، بلکہ اس طرح کے حادثات کسی بھی آدمی پر اس ملک میں بھی رہتے ہوئے ہم بھی کسی ناگہانی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں. لیکن جہاں تک ہو سکے ہمیں لاپرواہی نہیں کرنی، اور جہاں پر اپنی جان کا، زندگی کا خطرہ محسوس ہو اس خطرے میں اپنی جان کو نہیں ڈالنا. تو یہ کہ جب ہم خواہش رکھتے ہیں باہر جانے کی تو ہمیں خدا سے دعا کرنی ہے، تو خدا خود ہی کوئی سبب بنا دے گا کہ خدا کسی کے دل کو تیار کرے گا، کھولے گا، جس کے ذریعے آپ قانونی طور پر باہر جا سکتے ہیں. میں اپنی مثال دیتا ہوں، مجھے بھی شوق تھا باہر جانے کا، تو خدا نے میری زندگی میں بھی 2 مواقع فراہم کیے. ایک بار میں فلپائن گیا اور دوسری بار میں ارجنٹینا گیا.
اور جو جائز فیس تھی وہ تقریباً 35-40 ہزار تھی جو امبیسی میں جمع کرائی اور مجھے ویزا مل گیا. اس کے بعد جو ٹکٹ کی فیس تھی وہی رقم ادا کی. تو جائز جو طریقہ ہے اس میں عزت بھی ہے اور کوئی خطرہ بھی نہیں. تو آپ نے بھی ان جائز طریقوں کو جو بعد میں سوچ رہے ہوں ناجائز طریقے سے یا چوری چپکے سے چھپ کر جانے والا کبھی طریقہ نہیں اپنانا. ہمیں یہ دل سے تہیا کرنا ہے. اور میری ان والدین کے لیے، ان بہن بھائیوں کے لیے اور ان دوستوں کے لیے جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، دعا ہے کہ خدا انہیں تسلی بخشے.